بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں۔ مصر میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا دفاع کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خوف سے مصر کو خیر آباد کہنا پڑا۔ آپ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تو آپ علیہ السلام اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ کس بستی کی طرف رخ کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ توکل سفر شروع کیا تو آپ علیہ السلام کو مدین کے راستے پر ڈال دیا۔ آپ نے دعا فرمائی کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے۔ چنانچہ آپ چلتے چلتے مدین شہر پہنچ گئے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ اس وقت آپ ایک بنی اسرائیل کے ایک نیک نوجوان تھے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبرو تھے۔ سفر کی کیفیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے مصر سے مدین تک کے سفر کے دوران سبزہ اور درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ زیادہ چلنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے نالین بھی گھس گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ برہنہ پاؤں ہو گئے تھے اور تھک کر ایک سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت خالق خدا میں سے آپ علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، لیکن بھوک کا یہ عالم تھا کہ کھجور کے ایک ٹکڑے تک کے لیے آپ محتاج تھے۔ منقول ہے کہ آپ علیہ السلام مدین شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کنویں میں سے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ کچھ فاصلے پر دو خوبرو لڑکیاں اپنے جانوروں کو پیچھے دھکیل رہی تھیں کہ کہیں ان جانوروں کے ساتھ مل کر پانی نہ پی لیں، جس سے لوگ خفا ہوں گے۔ وہ لوگ جب پانی پلا لیتے تو بھاری بھرکم پتھر کنویں کے منہ پر رکھ دیتے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب لوگ واپس لوٹ گئے تو وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو لے کر آگے بڑھیں اور بچا کچا پانی اپنے جانوروں کو پلانے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو دل میں رحم سا جاگ اٹھا۔ اپنی بھوک اور اپنی کمزوری کا خیال کیے بغیر اٹھے اور کنویں سے بھاری بھرکم پتھر اکیلے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ پتھر کتنا وزنی تھا، اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کہ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے تھے، جسے آپ نے اکیلے ہی اٹھایا اور پھر پانی نکالا، جو ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام بابول کے درخت کے نیچے سائے کے لیے چلے گئے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ آپ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ حالانکہ تمہارے جانور پانی سے بلک رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ ہم غیر مردوں میں نہیں جاتی، جب یہ چلے جائیں گے تو ہم پانی پلا لیں گے۔ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر ہٹا دیا تاکہ جانوروں کے لیے وافر مقدار میں پانی میسر آ سکے۔ یہ دیکھ کر لڑکیاں حیرت میں مبتلا ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ یہ کون اجنبی ہے جسے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھا اور ہے بھی ان سب سے زیادہ طاقت والا۔ یہ لڑکیاں ابھی اسی کشمکش میں تھیں کہ آپ قریب بابل کے درخت کے سائے میں چلے گئے اور وہاں اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے، اس کا میں محتاج ہوں۔ تاہم ان لڑکیوں نے بھی آپ کی یہ دعا سن لی، تاہم وہ جلدی سے اپنی بکریوں کو لے کر گھر لوٹیں۔ والد نے جب دیکھا کہ دونوں لڑکیاں حسب معمول جلدی گھر لوٹ آئی ہیں تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آج خلاف معمول جلدی واپس آ گئیں؟ انہوں نے اپنے شفیق باپ سے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ والد نے ان میں سے ایک لڑکی سے کہا، جاؤ اس اجنبی کو بلا لاؤ کہ ہم اس کو اس خدمت کے بدلے معاوضہ ادا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی،
میرے والد صاحب آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کو اس پانی پلانے کی اجرت ادا کر سکیں۔ امام طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعریف میں اس واقعے کو کچھ یوں نقل کرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کی حامی بھری تو وہ لڑکی آگے آگے چل پڑی اور تھوڑا فاصلے پر اس کے پیچھے تھے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات کچھ ناگوار گزری، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا اور ویسے بھی آپ علیہ السلام کچھ خوف زدہ تھے۔ جب چلی ہوا تو وہ چلتے تو ہوا بھی بہت تیز چلنے لگتی۔ راستہ بتانے کے لیے وہ لڑکی آگے چل دی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ہوا کا تیز جھونکا آتا، لڑکی کا کپڑا ادھر ادھر ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی رانیں دکھائی دینے لگتی، اور تفسیر بیان میں ہے کہ لڑکی کی رانیں موٹی ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، تب بھی شرم و حیا کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اگرچہ جیسے ہی ہوا تیز ہوتی، آپ علیہ السلام اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیتے تاکہ لڑکی کی رانوں پر نظر نہ پڑ سکے۔ بالآخر رہا نہ گیا اور لڑکی کو آواز دے کر روک لیا۔ کہنے لگے، اللہ کی بندی، مجھے آگے چلنے دو اور تم مجھے راستہ بتاتی چلو۔ جس طرف چلنا ہو تو تم میرے پیچھے سے کنکر اٹھا کر پھینک دیا کرو تاکہ یہ اشارہ ہو سکے کہ تمہارے گھر کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بے شک یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور انبیاء کرام کا حسن اخلاق تو امتوں کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہی ہے۔ بالآخر دونوں چلتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس وقت شام کا کھانا کھانے کی تیاری میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، بیٹے بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، آپ بھوکے تو ہو ہی، پھر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ جو کام میں نے فی سبیل اللہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھانا اس کا عوض نہ بن جائے، کیونکہ میں اس قبیلے سے ہوں جو اپنے دین کے لیے کسی اموال کو بیچتے نہیں، اگرچہ اس کے عوض سونا ہی کیوں نہ مل جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی تمہیں اس کا عوض نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میری اور میری ابا کی عادت ہے، ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا تناول کیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان، آپ علیہ السلام انہیں نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ توانا ہیں اور امانت دار ہیں۔ پھر اس لڑکی نے جو آپ علیہ السلام کو لینے گئی تھی، اس نے والد کو تمام واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں ان میں سے ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے ہاں نوکری کرو اور میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا۔ انشاءاللہ تم مجھے خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بس یہ بات میرے اور آپ علیہ السلام کے درمیان طے ہو گئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی مدت پوری کروں گا تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر خدا گواہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ لڑکی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی، نکاح بھی اسی کے ساتھ ہوا۔ یوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو شرم و حیا کا پیکر تھی۔ روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرصہ 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں۔ اس سارے عرصے کے بعد آپ علیہ السلام کی اہلیہ بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ پھر حکم ربانی ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سمیت مصر کی طرف کوچ کر گئے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ۔